میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں ہمارے شہر کے اندر طلاق کی وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ طلاق اتنی تیزی کے ساتھ طلاق کی وبا بڑھ رہی ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک مہینے کی دلہنیں طلاق، 3 مہینے کی دلہنوں کو طلاق۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکے کا رشتہ لڑکی کے ساتھ طے ہوتا ہے تو خدا جانے یہ بری بدعت ہمارے معاشرے کے اندر کب سے رواج پکڑ گئی کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں فون پر گفتگو کرتے ہیں۔ جس وقت نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کے قریب ہوگا یا بات چیت کرے گا تو نکاح کے بعد ان کے درمیان نفرت پیدا ہو ہی جائے گی۔ وہی نکاح پائیدار ہوتا ہے جس میں نکاح کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی طریقہ بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم، میرے مولا، تو نے جنت میں مجھے ہر نعمت عطا فرمائی مگر میری طرح تیری جنت میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی گزارش پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے۔ حالانکہ حضرت آدم ہی کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، حضرت حوا آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا اور اپنی طرح نور کا پیکر، اپنی طرح خوبصورت جسم دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا کی طرف بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، اے آدم اس عورت کے قریب مت جانا، اس لیے کہ ابھی تک اس کا اور تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت کا ماحول ہے، جنت کے اندر برائی نہیں ہو سکتی، جنت کے اندر گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی آدم جیسا نبی ہے، حوا جیسی ولیہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ابھی آدم و حوا کا نکاح نہیں ہوا، اس لیے ان سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب جنت کے ماحول کے اندر حضرت حوا سے حضرت آدم کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو کس نے اجازت دے دی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کریں، بڑی بڑی باتیں کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادی سے پہلے منگیتر سے بچیاں فون پر لمبی گفتگو کرتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو وہی شادی سے پہلے کی گفتگو اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہے، انتشار کا ذریعہ بن جاتی ہے، شکوک و شبہات کا ذریعہ بن جاتی ہے، فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی بچیوں کی زندگی کو بگڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو منگیتر سے گفتگو نہ کرنے دے۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ منگنی ہونے کے بعد یا رشتہ طے ہونے کے بعد اپنی بیٹی پر نگاہ رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام حیا کا مذہب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر جتنی زیادہ حیا موجود ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، اس کا ایمان بھی اتنا پختہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور خاص بات یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھو تو پہلے یہ دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ لڑکی والے لڑکی میں دینداری دیکھے اور لڑکے والے لڑکی میں دینداری دیکھے اور لڑکی والے لڑکے میں دینداری دیکھے۔ دینداری دیکھ کر کے رشتہ طے کرو۔ دینداری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چہرے پہ داڑھی ہو، صرف چہرے پہ داڑیاں ہی دینداری نہیں ہے۔ بہت سے داڑھی والے بغیر داڑھی والوں سے زیادہ کردار کے معاملے کے اندر کیریکٹر لیس ہوتے ہیں۔ دینداری کا مطلب صرف داڑھی نہیں ہے، دینداری کا مطلب سوچ ہے، فکر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے۔ اس لیے کہ دینداری
صحیح دل کا نام ہے، صحیح قلب کا نام ہے، صحیح سوچ کا نام ہے، صحیح فکر کا نام ہے۔ جب صالح فکر ہوتی ہے تو اسی کو دینداری کہتے ہیں، اور وہ کیسے دوستوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اب حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا شہر بڑی معذرت کے ساتھ بدنام ہو رہا ہے۔ جب میں گجرات کے دورے پر جاتا ہوں کبھی سوراشٹر کے علاقوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی سے مالیگاؤں کی بیٹیاں نکاح کے لیے مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مالیگاؤں میں دھندا شروع کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اغوا گیری کرتے ہیں اور گجرات سے آنے والے لڑکوں کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے سننے میں آیا کہ کسی صاحب نے مالیگاؤں کے کسی شخص نے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کی شادی کروا دی۔ یہ صورتحال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی بیٹیوں کو کہیں بھی مت دو، پہلے تحقیق کرو، پہلے تفتیش کرو، غریبی امیری مت دیکھو، مال کی بنیاد پہ رشتے مت کرو، اس لیے کہ مال ایک سائے کی طرح ہے، مال دھوپ چھاؤں کی طرح ہے۔ سایہ صبح کسی کے مکان پہ ہوتا ہے تو دوپہر میں کسی کے مکان پہ ہوتا ہے تو شام میں کسی کے مکان پہ ہوتا ہے۔ رشتہ داریاں امیری غریبی کی بنیاد پہ نہیں کی جاتی، رشتہ داریاں محبتوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، دینداری کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بظاہر اللہ اکبر غریب تھے کہ آپ کے پاس رہنے کو مکان تک موجود نہیں تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ کا رشتہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ میرے آقا نے طے کیا، اور سیدہ فاطمہ کا رشتہ علی مرتضیٰ کے ساتھ طے کیا۔ حضرت صدیق رشتہ مانگ چکے، حضرت عمر رشتہ مانگ چکے، لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول ان کے ساتھ اپنی چہیتی بیٹی کا رشتہ طے کر کے بتاتے ہیں کہ مال صرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر جس کے ساتھ بیٹی جا رہی ہے اس کا کیریکٹر بھی دیکھا جائے گا۔ حالانکہ کردار کے معاملے میں صدیق عمر بھی بے مثال ہیں، لیکن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو وہاں بھجایا، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کیا جہاں رہنے کو مکان بھی نہیں تھا، لیکن کردار کے معاملے میں علی کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ نے خود فرمایا علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے جناب موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ جس کے علم کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے جن کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بیٹیوں کو دینے سے پہلے سوچو، اس لیے کہ بیٹیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔